أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 تلاوت کی ہے، تو انشاءاللہ آج ان پر بات کریں گے۔ منافقین کا ذکر جاری ہے، تو اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں مزید یہاں آگے بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمنو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لے آئے ہیں، ناسو آمن الناسو یعنی ایمان لے آئے ہیں، ناس دوسرے لوگ، جس طرح دوسرے لوگ سے مراد صحابہ کرام ایمان لائے ہیں یا نیک لوگ ایمان لائے ہیں، کیونکہ قرآن پاک تو قیامت تک کے لیے ہے، تو اس میں سب نیک لوگ ہم کہہ سکتے ہیں جو قیامت تک نیک لوگ ایمان لائے ہیں۔ اب جو بھی منافق ہوتے رہیں گے ان سب کو یہ پیغام ہے کہ تم ایمان لاؤ ان کی طرح جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے پیارے لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، ان کی طرح ایمان لے آؤ۔ آمن الناس، آمنا ایمان لے آؤ، ناس ان لوگوں کی طرح، قالو تو وہ کہتے ہیں، قالو کہتے ہیں، انومنو کیا ہم ایمان لائیں، کما ان جیسا، آمنا یعنی ایمان لائیں جس طرح وہ ایمان لائے، نصفہا یعنی بے وقوف، جس طرح وہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں ہم بھی کیا ان جیسا ایمان لے آئے۔ یعنی یہ لوگ جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان لے آئے ہیں، ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ منافقین۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو جو ایمان لائے ہیں ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ جان لو یہ نہیں ہے، یہی خود آگے دیکھیں نا، اگلی حصے میں اللہ فرماتا ہے اللہ خبردار ہو جاؤ، انہم تحقیق وہی لوگ ہیں، ہم وہی یعنی ہم السفہاء بے وقوف، یعنی بے وقوف وہی خود ہے، ولیکن وَعَین اور لیکن یعنی لیکن اور لیکن لا نہیں یعلمون جانتے،
یہ جانتے نہیں ہیں، اصل میں ان کو پتہ نہیں چل رہا، عقل ماری گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل مار دی ہے، تو ان کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ جو خود بے وقوف ہیں اور بے وقوف کہے ان کو رہے ہیں جو ایمان والے ہیں، اصل میں تو یہ خود ہی بے وقوف ہیں اور ان کو اپنی بے وقوفی کا احساس تک نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کا سارا علم، اس جو نیک علم ہے، اچھا علم ہے، وہ اللہ نے لے لیا ہے ان کی منافقت کی وجہ سے۔ تو اس لیے جو منافق ہوتے ہیں ان کا دماغ میں وہی باتیں آتی ہیں جو غلط، شرارتی اور بے حیائی، برائی، مذاق، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں نیک اور اچھی باتیں آتی ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خود ہی بے وقوف ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، لاکو ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے، کن سے ملتے ہیں، آمنو، جو ایمان لے آئے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، ان کا دوسرا حربہ کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، یہ شو کچھ کرتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ جب جو ایمان لے آئے ہیں، جیسے صحابہ کرام ہیں، نیک لوگ، ان سے جب ملتے ہیں یا نیک لوگوں سے ملتے ہیں تو قالو، تو کہتے ہیں، آمنا، کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، یعنی جس طرح آپ ایمان لائے ہم بھی تو ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی آپ کی طرح مومن ہی ہیں۔ واہ، اور اذا، جب، خلو کا مطلب اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں، اکیلے سے مراد ہے کہ وہ ان لوگوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں جو ایمان والے ہیں، اور پھر کہاں جاتے ہیں، الہ، کی طرف، شیاطینہم، اپنے شیطانوں کی طرف۔ شیطان ان کے کون ہیں، ان کے بڑے سردار، گروہ کے جو بڑے بڑے ان کے جو ہیں، وہ اپنے بڑوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس، اپنے ان شیطانوں کے پاس جب جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، کالو، وہاں جا کر کہتے ہیں، کالو، کہتے ہیں، انا، تحقیق، معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما، سوائے اس کے وہ کہتے ہیں بے شک ہم وہاں پر، نحنو، ہم، مستہزئون، وہ تو مذاق کر رہے تھے ان سے، ہم تو ان کو مذاق میں کہہ رہے تھے، مستہزئون، مذاق کر رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے، ہم تو ان کے سامنے مذاق کر رہے تھے کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں ان کے ساتھ تھوڑے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اپنے منافقوں، بڑے منافقوں کو کہتے ہیں ہم تو آپ کے گروپ کے، آپ کے ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ تو مذاق کر رہے تھے، ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے تھوڑے ہیں، ہم تو آپ کی طرح بے ایمان ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں ان کو، کیسے لوگ ہیں دیکھیں، انہوں کو خود احساس بھی نہیں ہوتا۔ آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ، یستہزیو، اب یہاں پر یستہزی سے مراد مذاق نہیں کریں گے، مذاق میننگ اس کا بہت سارے قرآن پاک میں انہوں نے اس کا مطلب یہ غلط کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی استغفر اللہ، نعوذ باللہ، مذاق فرماتا ہے، یہ غلط ہے میننگ، کیونکہ یہ ٹھیک مطلب نہیں ہے، اور ہم نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کی قدر اور عظمت اور آداب جو ہے اس کے مطابق بات ہے، جو وہ کرنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ادب اور اس کے مطابق اس کا جو میننگ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ان کو سزا دیتا ہے، تو سزا دیتا ہے، اور وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو چھوڑ دیتا ہے، جیسے ان کو مہلت دے دیتا ہے، سزا ان کو مہلت دے دیتا ہے، فی طغیانہم، فی میں طغیان، جیسے طغیان نہیں ہوتا، جیسے وہ سیلاب آ جاتا ہے، طغیانی آ جاتی ہے، تو وہ اپنی طغیانی میں، اپنی سرکشی میں، اپنے اس سیلابی دھارے میں، اس میں ان کو
بہا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے بہہ جاؤ، اپنے ایمان کو بھی بہا دو اس کے اندر، اپنے اعمال بھی صالح جو ہیں اس کے اندر بہا دو، اور پھر اللہ ان کو موقع دیتا ہے تاکہ وہ یا ماہون بھٹکتے رہیں، اس میں بہکتے رہیں۔ تو بہک بہک کے اپنا سارا ایمان صاف کر کے چٹیل میدان جب ہو جاتا ہے جیسے، تو ان کا خاتمہ ہو جب پھر مر جاتے ہیں تو ککھ نہیں بچتا ان کے پاس۔ تو یہ ایسے لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ان کو اس طرح کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو منافقت ہے ایسی چیز جس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ بندے کے اعمال ہی ضائع ہو جاتے ہیں سارے، کک نہیں بچتا ان کا، کیونکہ ان کا ایمان ہی کمزور ہو جاتا ہے شروع میں ہی۔ تو ایمان سے کمزوری سے، اس کا ایمان ناقص ہونے سے، کیونکہ دل جو تصدیق نہیں کر رہا، زبان کہہ رہی ہے، دل مان ہی نہیں رہا، دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ غور کریں یہ آیت جو نازل ہوئی نا، جس میں یہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یعنی جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہم بھی تمہاری طرح ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں سرداروں کے پاس جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ہم تو ان کو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اصل میں عبداللہ بن ابی جو تھا نا، وہ بہت بڑا منافق تھا۔ مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ بندہ وہاں کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، اور اس کو بڑی سرداری جو تھی وہ ملنے والی تھی، اور یہ سمجھتا تھا کہ میں بس اس مدینہ شریف اور اس علاقے کا، یثرب جو تھا اس کا، بس میں ہی سب کچھ ہوں اور ایک بے تاج بادشاہ ہوں۔ تو لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے تو وہ یہ دل میں سوچنے لگا کہ وہ تو میں نے تو ادھر کا وہ بننا تھا، رہنما لوگوں کا، ہر ایک کا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے یہ بن گئے۔ اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ اب حسد جو تھا وہ حسد اس کا منافقت میں بدل گیا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف وہ محاذ بنانے لگ گیا، بڑے بڑے منصوبے بناتا تھا، پھر یہ اس کے ساتھ گروہ بن گیا لوگوں کا، اس کے ساتھ مل گئے کچھ اور منافقوں کا ایک گروہ بن گیا۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو منافق تھا یہ اس کے ساتھ کچھ اور منافق تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح صحابہ کرام جو ہیں وہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ جب گزر رہے تھے ان کے سامنے سے تو یہ اس نے کیا کیا، عبداللہ بن ابی جو تھا وہ جب اس نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت آ رہی ہے تو یہ اس کے قریب پہنچا، ان کے قریب پہنچ کر اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک جو ہے وہ تھام لیا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ پھر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے فرمایا عبداللہ بن ابی تو خدا سے ڈر، نفاق سے باز آ، کیونکہ منافقین بدترین خلق ہیں۔ اور اس پر وہ کہنے لگا یہ باتیں ہم نے نفاق سے نہیں کی، وہ کہتا ہے باخدا قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ ہم آپ کی طرح صادق سچے مومن ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ اصل میں یہ جو چال بازی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، انہوں نے تو اس کو بتا بھی دیا، لیکن اس نے ان کو کہا نہیں ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی آپ کی طرح ایمان والے ہیں۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ یہ چکر دے کے ایسے ان کو بتا کے پھر اپنے منافقوں کے پاس چلا گیا، دوسرے اس کے جو سردار آپس میں بیٹھتے تھے وہاں پر یہ عبداللہ بن ابی جو چلا گیا ان کے پاس، وہاں جا کر کہنے لگا میں تو ان کے ساتھ مذاق کر رہا تھا،
بلکہ ہم اس کے ساتھ جو بھی تھے دوسرے بھی کہتے ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے کہ ہم تو مومن تھوڑے ہیں، ہمارے ایمان تو ہے نہیں، ہم تو جو ہے آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر جو ہے نا وہ اپنے شیطانوں میں یعنی اپنے منافقوں میں اپنے آپ کو بڑک مار کے کہنے لگا میں تو آپ کے ساتھ ہوں، ہم تو یہ جو ہے نا جب یہ باتیں کر رہے تھے اس وقت جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں یعنی یہ منافق تو کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں یا سرداروں کے پاس اپنے بڑوں کے ساتھ جاتے ہیں، ان کے پاس پہنچتے ہیں، قالو، ان کو کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم ان کے ساتھ تھوڑے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اب غور کریں ان آیات میں، جہاں پر دیکھیں آپ کو واضح طور پر یہ بات ملے گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیاروں کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے، اپنے جو مومنین ہیں ایمان والے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا پیار اور خلوص کتنا ہے کہ آپ کو یہاں سے مستقل طور پر نظر آئے گا جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے، یہ جو ٹھٹھا کرتے ہیں مذاق کرتے ہیں ان کو سزا دیتا ہے، ویمدہم، اور ان کو طول دیتا ہے یعنی ان کو جو ہے مہلت دیتا ہے، اور فی طغیانہم، تاکہ وہ طغیانی جو ہے یہ سیلاب جو ہے منافقت کا وہ بہاتے رہیں یا مہون اسی میں بھٹکتے رہیں، اور یہ سیلاب ان کے ایمان اور اعمال کو بھی ساتھ لے جائے۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کیونکہ اللہ کے جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، یہ ان کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور یہ ان کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنے پیاروں کی عزت رکھی، اور اب بھی ہمیں بھی یہ فرض ہے کہ جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہے اس کی عزت رکھنا، اس کا وقار قائم رکھنا ہمارا فرض ہے۔ ہمیں ادب اور احترام کے ساتھ اس سے ملنا چاہیے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ادب کیا ہے، ان کا اللہ تعالیٰ خود اتنا مہربان ان پر ہے، تو پھر ہم میں مہربان اگر ہم نہیں ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اگر ہم سے پوچھے تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے جو نیک لوگ ہیں ان کا احترام کرنا ہم سب پر لازم ہے، اور ہمیں کوئی بات کہنی بھی نہیں چاہیے کہ جو ان کی جو ہے عزت آداب کے خلاف ہو، نہ صحابہ کرام کے، نہ اللہ کے ولیوں کے، نہ نیک پرہیزگار لوگوں کے، سب لوگوں کی قدر و عزت کرنی چاہیے، اور احترام بہت زیادہ ہمیں کرنا لازم ہے۔ کیونکہ یہ یہاں پر ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ منافقین جو ہیں قیامت تک آتے رہیں گے، اور یہ منافقین جو ہیں یہ جو عبداللہ بن ابی منافق تھا بڑا، اسی گروپ میں ہوں گے، آخر میں وہ ان سب کو لے کر جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں منافقوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا ہے کہ ہمارے اندر ذرہ بھر بھی منافقت کا جو بیج ہے وہ اس سے ہمیں دور رکھ، ہمیں منافقت کی ایک معمولی سی بھی کوئی بات ہو تو اس سے بھی بچا۔ تو ہمیں صرف مومن اور پاک اور اپنی محبت اور پیار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے احکام پر چلنے والا بنا، اس طرح ہم نے دعا کرتے رہنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز اور ذہن میں رکھنے والی جو ہمارے لیے بہتر ہے، یہ جو منافق ہیں قیامت تک ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ
देखते हैं नेक लोगों को, अच्छे लोगों को, परहेजगार लोगों को, तो ये मजाक करते हैं, उनको बेवकूफ़ भी कहते हैं। और इसी तरह आप देख लें, हम इस मुल्क में रहते हैं, यहाँ पर भी ऐसे होता है जब हम अगर सही जैसे लिबास में, इस्लामी लिबास में जाते हैं, जैसे सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो बाज़ लोग मजाक करते हैं। तो मैं ख़ुद इस चीज़ को अक्सर ये मैंने देखा है। तो इसमें जो है आगे एक आयत आएगी, कि वो जो है उसका तोड़ है कि जो बंदा, जिसको कोई बंदा मजाक करता हो या गालियां देता हो या कोई ऐसी बात हो, तो फिर उसको चाहिए वो सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला यारजिऊन, वो पढ़ता जाए, तो इंशाअल्लाह ताला कोई गालियां नहीं देता। फिर अल्लाह ताला सबको, सबके मुंह को बंद कर देता है, और उस अल्लाह ताला के फरिश्ते जो हैं वो उनके दिलों में कोई खौफ डाल देते हैं, तो फिर वो लोग कोई बात नहीं करते। तो इसलिए जहन में रखना है कि हम अल्लाह के नेक बंदे हैं, और इंशाअल्लाह हम ईमानदार हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खालिस ईमान रखते हैं। जो हमारे दिल में हो वही हमारी ज़बान में होना चाहिए, और हमें अल्लाह के प्यारों की इज़्ज़त करनी है, अदब करना है, और हमें कोशिश करनी है किसी को मजाक नहीं करना किसी के साथ, और ना किसी, अगर कोई मजाक कर रहा हो तो उसको बड़े बाअदब तरीके से रोकना है, ताकि वो भी रुक जाए और कोई शरारत और फसाद भी बरपा ना हो। आराम और प्यार और सुकून और अच्छा तरीका अल्लाह को पसंद है। तो इसलिए हमें हमेशा इस पर अमल करना है। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन।